بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، آج کی اس نشست میں ہمارا عنوان شان سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نام مبارک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے عطا فرمایا، کیونکہ ان کی والد محترمہ انہوں نے ان کا نام اسد رکھا تھا۔ علی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش قسمت مقدس ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے بالکل ابتدائی اسلام میں اسلام قبول کیا اور پھر ساری عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، دن رات شب و شام ہر قسم کے نشیب و فراز کے اندر، یہاں تک کہ تمام غزوات میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، سوائے غزوہ تبوک کے، کیونکہ غزوہ تبوک کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کر سکے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں کے اوپر نائب مقرر کیا ہے، تو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دل جوئی کے لیے فرمایا، الا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ آپ میرے نزدیک ہارون علیہ السلام کی طرح ہیں، کی جگہ پر مقام پر ہیں موسیٰ علیہ السلام کی نسبت، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، جو اس کے مستحق تھے اور اہل تھے، انہیں عطا فرمایا۔ سن 7 ہجری کے اندر خیبر فتح ہوتا ہے، تو یہ بھی اسلام کی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ خیبر در حقیقت شام سے بھاگے ہوئے یہودیوں کا مسکن تھا۔ جب شام سے یہودیوں کو بے دخل کر دیا گیا تو یہ خیبر کے اندر آ کے وہاں آباد ہوئے اور بہت زیادہ سرمایہ کار مالدار لوگ تھے۔ سن 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ اس سے واپس تشریف لائے تو سن 7 ہجری کے اندر آپ نے خیبر کا رخ کیا۔ خیبر کے اندر بہت سے قلعے تھے اور انہی قلعوں کے اندر مضبوط قلعوں کے اندر یہودی پناہ لیے ہوئے تھے۔ تمام قلعے فتح ہو گئے، لیکن ایک قلعہ جو قلعہ قموس کے نام سے مشہور تھا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اور بہت بڑے بڑے صحابہ اور جرنیل وہ اپنی کوشش کے باوجود اس کو فتح نہ کر سکے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ فرمایا کہ کل صبح اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے شخص کے ہاتھ پر اس کو فتح فرمائیں گے جو اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ روایت کے الفاظ ہیں، لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ میں کل یہ جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر یہ مضبوط قلعہ قموس کا یہ فتح ہوگا، یہ وہ شخص ہوگا جو اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور رسول سے محبت رکھتے ہیں۔
جب صبح ہوئی تو آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور کہلوا بھیجا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں، انہیں میرے پاس لائیے۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول، میری تو آنکھوں میں تکلیف ہے، آشوب چشم ہے، تو مجھے تو زمین نظر نہیں آتی، تو میں جا کے قلعہ فتح کروں گا۔ تو آپ نے اس وقت اپنے مبارک لعاب کو اس کی آنکھوں پر لگایا، اسی وقت ان کی آنکھیں بالکل صحیح ہوئی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تا حیات مجھے دوبارہ کبھی آنکھوں کی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ادھر سے خیبر کا اور اس قلعے کا بہت بڑا جرنیل اور پہلوان مرحب نکلا، جو مکمل طور پر سر سے پاؤں تک لوہے کے اندر، فولاد میں اور خود کے اندر ملبوس تھا، اور آتے ہی اس نے کہا قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح بطل مجرب۔ یہ اس نے کہا کہ بھئی تم تو میرے مقابلے میں آ رہے ہو، لیکن خیبر کو علم ہے کہ میں مرحب ہوں، میں اسلحے سے بالکل مسلح ہوں اور میں جنگجو ہوں، بہادر ہوں۔ یہ سن کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان الذی سمتنی امی حیدرہ، کہ میں بھی وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے۔ کلیسی غابات کریہ المنظرہ، یعنی خوفناک جنگل کے خوفناک شیر کی طرح میرا حال ہے، تم آگے تو بڑھو، میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں۔ یہی ہوا کہ جیسے وہ آیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار جس کا نام ذوالفقار تھا اسے اٹھایا، اور اس کی ایک ہی چمک نے، ایک ہی ضرب نے مرحب کو اسی وقت ختم کر دیا۔ اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ اتنا کاری ضرب تھا کہ وہ اس کے خود کو توڑتے ہوئے گردن تک وہ تلوار چلی گئی۔ اتنا شدید قسم کا حملہ تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ اس کے جو ہے نا اسی وقت ہی ختم ہو گیا، اور وہ وار اس کے خود کو چیرتے ہوئے، اس کے سر کو چیرتے اس کی گردن تک نیچے تک چلا گیا، اور اسی صورت کے اندر خیبر فتح ہوا۔ اسی وجہ سے آپ کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سن 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار مبارک پہلو ہیں۔ آج ہم پوری دنیا کے اندر بالخصوص مسلمانوں کے حکمرانوں کو اور اشرافی طبقے کو لے لیں، وہ کس طریقے سے ظلم کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ ایک حکمران کی یہ خواہش ہوتی کہ میں کس طرح حکمران بنوں، اور اس کے بعد پھر میری ساری زندگی عیش کوشی کے اندر گزرے، میں اپنے اہل و عیال کے لیے زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کروں۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑی سلطنت کے حاکم ہیں، حکمران ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے بیت المال میں سے ایک آنا بھی نہیں لیا، ایک آنا بھی کبھی انہوں نے اپنے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر خرچ نہیں کیا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ انہوں نے خطبہ دیا، اور خطبے کے اندر فرمایا اللہ کی قسم جو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے کسی کا نہ تھوڑا مال لیا ہے نہ زیادہ مال لیا ہے سوائے اس ایک شیشی کے، اور آپ نے وہ شیشی نکالی وہ، اور خود فرمایا یہ شیشی مجھے ایک دہقان، ایک کسان نے ہدیتاً دی تھی، لیکن آج سنو میں یہ ایک شیشی، صرف یہ ایک شیشی جو مجھے ہدیہ ملی تھی، سن لو بھائی، یہ بھی میں بیت المال کے اندر جمع کر رہا ہوں۔ در حقیقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے روشن پہلو ہیں۔ اگر آج امت اس کو سامنے رکھے تو اس وقت جو ہمارے حالات ہیں، ہمارے اندر جو فتنہ فساد ہے، یہ خود بخود ختم ہو جائے۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعلیٰ جو اوصاف ہیں، جو کردار ہیں، ہمیں عطا فرمائے، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔